اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 ان زوم آن لائن کلاس۔ بیٹا آج ہم اپنی اسلامیات سے متعلق اپنا ٹاپک پڑھیں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر نیلم سرفراز آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ ہم کوشش کریں گے جو ٹاپک ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس کو فلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو میرے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے بیٹا آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی اسلامیات کی بک۔ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، تیسری جماعت کی جو بک ہے اسلامیات کی، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس پینسل اور آپ کی رف کاپی بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی پوائنٹ ہم نے نوٹ کرنا ہو تو آسانی سے ہم نوٹ کر پائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹا، اس میں سے اپنا جو ہے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے ہمارا جو ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ آپ کو اسکرین پر اپنے ٹاپک سے کا جو نام ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ دار کہتے ہیں بیٹا ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتے میں آتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، خون کا جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، یعنی ہمارے دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح ماموں ممانی، چچی چچیاں، چاچا انکل جو آپ جس کو کہتے ہیں چچا، یہ ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بہت اچھے سے خیال رکھیں۔ خیال رکھنا جو ہے تو وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ وہ خیال جو ہم اپنے رشتہ داروں کا رکھتے ہیں وہ حقوق کہلاتے ہیں۔ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا رشتہ داروں کے حقوق۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ لوگوں کا چیپٹر ہے جو کہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش جس کی ہم کریں گے۔ یہ بیٹا آپ کی بک کا جو پیج ہے وہ ہے 78۔ ٹھیک ہے بیٹا، 78 پیج پر آپ لوگوں نے جو ہے تو اپنا پیج اوپن کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق۔ ٹھیک ہے، رشتہ دار ایک کو کہتے ہیں، اور رشتہ داروں زیادہ رشتے یعنی ریلیٹیوز، ٹھیک ہے، زیادہ رشتہ دار جمع ہے رشتہ داروں کی۔ اچھا بیٹا، حقوق جو ہے یہ حق کی جمع ہے۔ اچھا، ہمارے پاس بیٹا رشتہ دار جو ہیں ہمارے بلڈ ریلیشن جن کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی، اور ہمارے پیرنٹس کے جو بہن بھائی ہیں، امی ابو ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو ان کو بہت سے رشتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رشتے ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر ان کی وہ زندگی جو ہے تو نامکمل رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں۔ دیکھیں بیٹا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو تنہائی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان میں رہ کے تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، جب ہم اپنے رشتہ داروں کو عزت دیتے ہیں، جب ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہمارے پاس مطلب رہنے میں، آنے میں، ہمارے پاس جو ہے تو ملاقات کرنے میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنے ریلیٹیوز کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہمارے یہ رشتہ دار جو ہے تو یہ ہم سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے تو ہم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہمارے پاس آنے میں جو ہے تو ان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے بیٹا کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی رشتہ دار ہماری خوشی میں بھی اور ہمارے غم میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے،
یہ حدیث نبوی ہے، یعنی ہمارے جو گھر کے دروازے ہیں یہ ہمارے مہمانوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بہت ہی توجہ دینی چاہیے، ان کا ہر طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنے بک کے پیج کی طرف جائیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو بتایا گیا ہے ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ احسان کہتے ہیں نیکی کو۔ ہمیں اس بات پر ہمیں زور دیا گیا ہے اسلام میں کہ ہم نے جو قریبی اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ نیکی ہماری کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنا رویہ اتنا اچھا رکھنا ہے کہ وہ جو ہم پہ ان کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، احسان میں آتا ہے ان کا ہر طریقے سے خیال رکھنا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، قائم رکھنے کے بارے میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، احسان کرتے ہیں نیکی کو، یعنی وہ خیال جو ہم اپنے رشتہ دار کا رکھتے ہیں وہ نیکی، وہ احسان کہلاتا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہماری خوشی اور غم میں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بغیر رشتہ دار کے ایک انسان جو ہے وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسی اس دنیا کو قائم کیا، اس دنیا کی تخلیق کی، تو سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تو وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اور اس میں بھی ایک رشتہ پوشیدہ تھا، یعنی وہ ریلیٹیوز تھے ایک دوسرے کے، اور پھر اس سے ساری کائنات بنی، اور سارے لوگ جو ہے اس دنیا میں جو ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کائنات میں شروعات ہوئی وہ بھی رشتے سے ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہی رشتہ دار جو ہے انسان کی آگے بڑھنے میں، آگے ہونے میں، یہی رشتہ دار ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے تو تنہائی کا احساس نہیں دلاتے۔ جیسے ہی انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے دو رشتے ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس کے، ماں باپ کے، پھر ان کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح سارے ماموں ممانی، یہ رشتے جو ہے تو وہ اپنے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ ان رشتوں کے درمیان میں جتنا اچھے سے بڑھتا ہے، وہ تنہائی میں، اکیلے میں اس طرح اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتا ہے تنہائی میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو اہمیت دیں، وہ رشتہ داروں کو اہمیت دیں، کیونکہ یہی رشتہ دار جو ہیں ہمیں زندگی کا ہمارا وہ حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، یا ہمارے چچا چچی ہیں، ماموں ممانی ہیں، یہی ہمارے بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کر کے آپ لوگ جو ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے۔ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، انسان ہے، کسی بات پر ریلیٹیوز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمیں چھوٹوں کو ان باتوں میں ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو ہمیں اس میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہم نے یہ تاثر نہیں دینا کہ یہ اس رشتہ دار سے ہماری جو ہے تو ناراضگی ہے، یا اس رشتہ دار سے ہماری جو ہے تو خوشی ہے، اس رشتہ دار سے آپ نے ملنا ہے اور اس سے نہیں ملنا، نو، ان کو اپنے ہی پوائنٹ آف ویو پر چھوڑ دیں، ان کو اپنے ہی لائک پر چھوڑ دیں، اور آپ بڑے جو ہوتے ہیں ان چھوٹے بچوں کو اپنے جھگڑوں اور اپنے جو ہیں تو خیالات میں ان کو مت اتارے، کیونکہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ زندگی کا ایک مفید فرد نہیں بن سکتے، ان کے ذہن میں وہی نگیٹیویٹی جو ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں ریلیٹیوز کے ساتھ، اس میں بچوں کو انکلوڈ نہ کریں، اس کو ان کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ دل تو صاف ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے دماغ پر ان چیزوں کا نقش بن جاتا ہے، اور وہ بہت مشکل سے اس نقش پر اترتا ہے،
ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہی رشتہ دار جو ہیں تو یہ ہمارا پارٹ آف لائف ہے اور ہم نے ان کو بہت عزت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اپنے چیپٹر کا پیج، یہاں پر آپ اپنے چیپٹر کا پیج اب میرے ساتھ ریڈ بھی کریں گے اور ساتھ میں سمجھیں گے بھی۔ ہمیں اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں۔ ہمیں فرمایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، اگر ہمارے رشتہ دار جو ہیں تو بیمار ہوں تو ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے اکٹھا ہو کے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو یقین دلانا ہے کہ آپ اپنی جو یہ بیماری ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تسلی دینے سے بیمار کا جو آدھا علاج ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس سے جو بیمار ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مصیبت میں ہو تو مدد کریں۔ ٹھیک ہے، مصیبت میں ہوں تو ان کی مدد کریں، کیونکہ انسان ہی انسان کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہ آئے تو وہ انسانیت کی توہین کہلاتی ہے۔ ہم جب اپنے رشتہ داروں کو مصیبت میں دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں، نو، اپنے اس رشتہ دار کے پاس جا کے اس کی اس مصیبت میں جو ہے تو مدد کریں اور اس کو حد الامکان اپنی اس کی مدد ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ دیکھیں، ہمیں اگر وہ غریب ہیں، اگر صلہ رحمی سے کرنے سے رشتہ داروں میں محبت اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو۔ اس سے رشتہ داروں میں کیا ہو جاتا ہے؟ محبت آ جاتی ہے، اور مال میں جو آپ کے گھر میں دولت ہوتی ہے، جو آپ کے گھر میں فراوانی ہوتی ہے ہر چیز کی، اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ جب آپ اپنے دسترخوان پر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کے لیے کوئی دل میں تنگی نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کو مال سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، ہر اس آسائش سے نوازتا ہے جس کو آپ کو ضرورت ہو۔ یعنی اپنے دسترخوان کو کھلا رکھیں، اپنے مہمانوں کو کھلے ماتے سے ہم نے ویلکم کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم جتنے بھی کشادہ دل سے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اپنے جو ہمیں دولت اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس میں مزید وسعت کر دیتا ہے، ہمیں اور بھی فراوانی کے ساتھ وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مصیبت میں اگر ہمارے رشتہ دار ہوں، اگر بیمار ہوں تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان کو پوچھنے جانا ہے، ہمیں ان کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی حل نکالنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہی رشتہ دار ہمارے غریب ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے تو اس میں انسانوں کو جب پیدا کیا ہے تو ہر ایک کو اپنی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کسی طرح سے کمی کے ساتھ ہے، کوئی کسی طرح کی برتری کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا، تو اسی طرح ہوتے ہیں کہ کچھ ہمارے رشتہ دار غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے رشتہ دار بہت امیر ہوتے ہیں۔ تو جو امیر رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اگنور نہ کریں، ان پر لاپرواہ نہ بنیں، بلکہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، جو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عشائشیں دی ہیں، ان غریب رشتہ داروں کو ان میں حصہ دلائیں، ان کی اس سے مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مال سے مدد کرنا۔ کلیئر بیٹا؟ جب ہمارے رشتہ دار غریب ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مال سے مدد کریں تاکہ ان کی وہ غریبی جو ہے تو کسی حد تک دور ہو سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں ان کی خوشیوں اور غموں میں ان کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ عید پر ہمارے گھر آئے، وہ اگر ایسے ہی ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اگر ان کے ہاں شادی بیاہ ہے یا ان کے ہاں کوئی بھی تقریب خوشی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اچھے رویے کے ساتھ ان کے اس خوشی میں شامل ہوں تاکہ ان کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو اور
ہاں رشتہ داری کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر اللہ نہ کرے ان کے یہاں کوئی خفگان، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے پاس جا کر ان کی مالی مدد کی اگر ضرورت ہے، اگر ان کو جسمانی لحاظ سے کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کو بلڈ کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے کسی بھی فیسلٹی کی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ان کی ہو، تو ہمیں ان رشتہ داروں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی خوشیوں میں بھی اور ان کے غموں میں بھی، کیونکہ رشتہ دار ہی رشتہ داروں کے کام آتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں تو کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم خود تنہا رہنا چاہتے ہیں، تو جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب ہم پر مشکلات آتے ہیں، تو پھر تو ہم کوئی دوسرا بھی ہماری ہیلپ نہیں کرتا نا۔ اسی طرح ہوتے نا بیٹا، کہ ہم جب کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تو دوسرا بھی ہماری ہیلپ نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، تاکہ مجھے آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو وہ رشتہ دار آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کی میں ان کو کوئی جھجک نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی بہت اچھی سے جو ہے تو مدد کریں، ان کی خوشیوں غموں میں، اس مصیبت میں، ان کی بیماری میں ان کی عیادت کریں، غریب ہوں تو مال سے مدد کریں، خوشیوں اور غموں میں ان کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ان کی خاطر تواضع کریں۔ ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ان کی خاطر تواضع کریں، ان کو تحائف دیں تاکہ وہ خوش ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحائف کا بدلہ، تحائف کا تبادلہ جو ہے یہ دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو تحفہ دیتا ہے تو دوسرے کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے لیے کتنا اہم ہوں، کہ اس نے مجھے سوچا، میرے بارے میں سوچا، اور اس نے مجھے جو ہے یہ تحفہ کتنی بھی، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا تحفہ ہو، لیکن جب ہم اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ویلیوبل، اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں اس بندے کی نظر میں ویلیویبل ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تحائف کا تبادلہ کریں۔ ٹھیک ہے، جب رشتہ دار ہمارے گھر آئیں تو ان کی خاطر تواضع کریں، ان کی مہمانداری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، ان کو مہمانداری کریں، اور ان کو جو ہے تو ہر قسم، اللہ تعالیٰ جس گھر میں مہمان بھیجتا ہے تو اس کا رزق اس سے پہلے اس گھر میں بھیج دیتا ہے۔ تو جب ہمارے گھر میں ہمارے مہمان آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو ان کو وہ چیز پیش کریں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہوں، کیونکہ مہمان جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر ہمارے گھر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گھر میں اور برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آئیں تو ان کی خاطر تواضع کریں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار انسان ہے دل میں کسی طرح سے دوسرے انسان سے خفگان پیدا ہو جاتا ہے، ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل سے، برداشت سے کام لیں۔ ہم جو ہے تو اپنے بڑا پن ظاہر کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں سے جو ہم سے ناراضگی رکھتے ہیں، یا ہم سے جو ہے رویہ جن کا جو ہے تو سخت ہے، یا جو ہم سے برا سلوک کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے نہیں کہ بدلے میں ہم بھی ان کے ساتھ وہی برا سلوک کریں، بلکہ بار بار قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کہتے ہیں رویے کو، اور حسن کہتے ہیں اچھے کو، یعنی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور رشتہ دار ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمارے سامنے بالکل اچھے ہوں، وہ کسی طرح کے مطلب وہ جھگڑا نہ کرے یا کچھ بھی ناراضگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار آ جاتی ہیں بہت سی ایسی باتیں جن سے دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے برے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کریں۔ اپنے برے رشتہ داروں سے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کیسے سلوک کرنا چاہیے، پوچھا گیا ہے، جس کا میں ابھی آپ کو آنسر کلیئر کر کے دوں گی کہ اپنے برے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہم سے خفا ہیں تو ہمیں ان سے خفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں انہیں منانا چاہیے کہ ان کی وہ نفرت جو اس کے دل میں بڑھ رہی ہوتی ہے، دشمنی میں جو تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پیدا ہی نہ ہو۔ اگر وہ ہم سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے تعلق نہ توڑیں، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، حدیث میں ہے کہ جو لوگ لا يدخل الجنہ قاطع، یعنی وہ لوگ جو کہ تعلق کاٹتے ہیں، جو کہ تعلق رشتہ داری توڑتے ہیں، تو وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔
یعنی وہ جنت سے ہی محروم ہو جائیں گے، ان لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جو لوگ جو ہے تو دوسروں سے تعلق توڑتے ہیں، قطع تعلق رہتے ہیں، تو وہ ان پہ جنت جانا ہی حرام کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ جنت میں جانے والے نہ ہوں، یعنی جو ہم سے تعلق توڑے تو ہمیں چاہیے کہ رضا کریں، ان کو صلح ان کے ساتھ کریں، ان کے جو بات ہے ان کو اس کو سمجھائیں، جو مسئلہ ہے اس کو سولو آؤٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تعلق جو ہے تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ جڑتے ہیں، اور ان سے بات چیت بند نہ کریں۔ اسلام میں ہے کہ ایک انسان دوسرے بندے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن اور 3 دن کے بعد تو اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تو یہ کفر میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق نہ کریں، ان کی جو ہے تو ان کے ساتھ بات چیت نہ بند کریں، کیونکہ یہ کام ایسا کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق ختم کرنا، کسی کے ساتھ بات چیت بند کرنا، کسی سے ناراض ہو جانا اور پھر مطلب اس کے ساتھ اس ناراضگی کو ختم ہی نہیں کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا سخت گناہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عادی بنائے، ہمیں حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ کرم و اکرام کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائے جو کہ قطع تعلق کرتے ہیں، جو کہ صلہ رحمی نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ تعلق جوڑنے والوں میں شامل فرمائے۔ بچوں، آپ لوگوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھنا ہے، جو رشتہ دار آپ کے ہیں آپ لوگوں نے ان کا ایسے خیال رکھنا ہے جیسے آپ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے دادا دادی اور چچا چچی یا خالہ نہالو یا ممانی ماموں یا آپ اپنے نانا نانی کے جب خیال رکھتے ہیں تو یہ اسلام میں ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ رشتے جو ہیں تو یہ ہمارے جو ہیں بلڈ ریلیشن ہیں ان کے ساتھ، تو ہم نے ان کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے جتنا ہم یونٹی میں رہتے ہیں، جتنا ہم میں اتفاق ہوتا ہے تو اتنا ہی ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں، جتنا ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، الگ ہوتے جاتے ہیں تو دشمن ہم پہ غالب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر بھائی بھائی سے خفا ہے تو وہ کمزور ہو جائے گا، باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اور بھی مطلب ان کے دشمن وہ بن سکتے ہیں، لیکن اگر بھائی بھائی کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے، رشتہ دار کا ساتھ دے گا تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی اس کمزوری کو نہیں پکڑ سکتے، بلکہ ان کو ایک بہت مطلب بانڈ کی طرح وہ جب ہوتے ہیں تو کوئی بھی ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ہاتھ جب ہاتھ پر کے ساتھ پکڑتا ہے تو وہ ایک مضبوط بانڈ بن جاتا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ لوگوں جو ہیں تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قرآن مجید کی پکچر ہے، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ قرآن مجید میں بارہا یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارا اللہ جو ہے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں اور عربی میں قربہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ریلیٹیوز۔ قرب کہتے ہیں قریب والے کو، عزیز کو، جو ہمارے دل کے قریب ہو، جو کہ ہمارے پاس ہو، جو ہمارے ساتھ ہو، تو اس کو قرب کہتے ہیں۔ یعنی رشتہ دار ایک ایسا جو ہے تو ہمارا رشتہ دار ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، ریلیٹیوز جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے آپ کو اپنے اس لیکچر میں شروع ہی میں بتا دیا کہ سب سے پہلے جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ان کی جو بہن بھائی ہیں جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہم اپنے رشتے جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے رشتوں کے ساتھ ہی جو ہیں تو پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ ہم اپنے بزرگوں کا جب خیال رکھتے ہیں یہ بھی ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم پر جو ہے تو فرض ہے۔ جب یہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا ساتھ دینے والا یا ہاتھ پکڑنے والا اگر کوئی نہیں ہے تو ہم نے اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنی ہے، ہم نے ان کو اگنور نہیں کرنا، ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان کو جو ہے تو
ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے اور ان کو جو ہے تو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ یہی رشتہ دار ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ان کی مصیبت میں مدد کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ میں نے بار بار آپ لوگوں کو کہا کہ اگر وہ مصیبت میں تو مدد کریں گے، اگر بیمار ہیں تو ان کی عیادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار ریمائنڈر اس لیے دے رہی ہوں تاکہ یہ باتیں آپ لوگوں کو یاد رہیں اور آپ اپنے رشتہ داروں کا جو ہے تو اسی طرح ساتھ دیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں ہمارے پاس ہے، دیکھیے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مصیبت میں ہے، اگر انسان دوسرے مطلب انسانیت کا بھی رشتہ ہوتا ہے، اگر دوسرے انسان ہے تو بھی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، اور اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہم نے بھی ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہمارے پاس ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، ہم نے ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم میں بار یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ہم نے قطع تعلق نہیں کرنا۔ صلہ رحمی سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، ہم میں یونٹی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں جب اپنے پیج نمبر 79 پر آؤں گی تو ہم نے ڈیٹیل میں سننا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہم نے جو ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے۔ ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک ہی کیوں نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں بلکہ آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ تعلق توڑ بھی دیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا چاہتے، اگر وہ آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو تمہارا اللہ جو ہے وہ ہمیشہ تمہارا مددگار رہے گا، آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے رشتہ دار اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ اکیلے ہو گئے، آپ ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں، آپ کا اللہ جو ہے تو ہمیشہ آپ کی مددگار رہے گا، آپ کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی ایک شخص کا جب مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس شخص کو پھر کس چیز کی پرواہ، پھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں رکھتا کہ مطلب کوئی اس کے ساتھ تعلق توڑتا ہے یا جوڑتا ہے، لیکن اس نے کسی کے ساتھ تعلق نہیں توڑنا، ہم نے کسی کے ساتھ تعلق نہیں توڑنا۔ بدلے میں اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ تعلق توڑ بھی دیتا ہے لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو قرآن میں چاہا ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینی ہے، اگر وہ ہمیں اہمیت نہیں بھی دیتے لیکن ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، وہ ان کی رضائی ماں تھی، انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، ان کی وہ رشتہ دار تھی، تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو احتراماً عزتاً آپ کھڑے ہو جاتے، اتنا ان کی جو ہے تو پرواہ کرتے تھے، اتنی جو ہے تو ان کا توجہ دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے کہ آپ جو ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے عزتاً، اور اپنی جو چادر ہوتی تھی وہ بی بی حلیمہ اپنی جو رضائی ماں تھی ان کے لیے بھی زمین پر بچھا دیتے تھے کہ وہ زمین پر نہ بیٹھے بلکہ اس چادر پر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ عزت تھی، یہ رشتہ داری کا خیال تھا، یہ قطع تعلق نہیں تھا، یہ صلہ رحمی تھی، ٹھیک ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی چاہی ہے۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو وہ بھی جو ہے تو ان کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تو اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور ان کے لیے جو ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو بہت پیار سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینی چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا جو ہے تو ساتھ دینا چاہیے، ہمیں جو ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، مصیبت میں ہوں تو مدد کریں، غریب ہوں تو مال سے مدد کریں، ٹھیک ہے بیٹا، ان کی خوشیوں اور غموں میں ان کا ساتھ دیں، جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ان کی خاطر تواضع کریں۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو ہم نے ہر طریقے سے پورا کرنا ہے، بار بار اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر جن کے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے بند ہیں تو ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تو رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کے رزق میں برکت نہیں ڈالتا، کلیئر بیٹا؟ جی، ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں آپ کو حدیث نظر آ رہی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، ٹھیک ہے، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ انسان جنتی ہی نہیں ہے جو کہ رشتہ داری توڑتا ہے، جو کہ رشتہ داری توڑتا ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، تو اس کا داخلہ ممنوع ہے جنت میں، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو ایک چیز جو ہمیں جنت میں داخل ہونے سے روک رہی ہے تو ہم اس کو کیوں اچھے طریقے سے نہیں نبھائیں گے؟ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور اپنے رشتوں کو اہمیت دینی ہے۔ اتنی پاورفل بات ہے، رشتہ داری کو اہمیت دینا اتنی پاورفل بات ہے کہ وہ ہمیں جنت سے روک رہی ہے، ہم وہ جنت میں ہی اور وہی لوگ جنت میں خوشی سے داخل ہوں گے جو کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے جو ہے تو قطع تعلق نہیں کرنا، صحیح ہے بیٹا؟ اس ایکسپلینیشن سے آپ کو اتنا یاد ذہن میں نشین ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جو ہے تو رشتہ داروں کو اہمیت دینی ہے، ہم نے آپسی جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، جو آپسی ہماری رنجشیں ہوتی ہیں، بچوں نے اس میں حصہ نہیں لینا، انہوں نے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو اہمیت دینی ہے، سلام میں پہل کرنی ہے، ان کی ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، اگر ان کے گھر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں جو ان کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، ان کو اگر چلنے میں مسئلہ ہے، اگر ان کو پانی پلانے کی ضرورت ہے تو ان کو بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں سے پہلے جایا کرے، اگر بڑے بیٹھ رہے ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو جگہ دیں، ان کو سلام میں پہل کریں، ان کی ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں تاکہ بڑے ان کے بدلے میں دعائیں دیں اور وہ رشتہ داری کا جو حق ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ بیٹا یہاں تک میں نے آپ کو جو آپ کا چیپٹر تھا رشتہ داروں کے حقوق، پیج نمبر 78 79، آپ کو میں نے تقریباً آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح ایک صحابی تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس نے کہا کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے تعلق میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق جوڑے نہیں رکھنا چاہتے، تو کیا پھر ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مددگار کون ہوگا؟ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنا گھر مددگار بنانا ہے تو ہم نے کسی سے بھی تعلق نہیں توڑنا، اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمارے بیٹا رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بلڈ ریلیشن ان کے ساتھ ہوتے ہیں، خونی رشتہ ہوتا ہے، ایک انسانیت کا بھی رشتہ ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انسانیت کے رشتے سے بھی وابستہ ہے، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ معاشرہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بہت ہی پازیٹیو معاشرہ بنے، ہماری جو سوسائٹی ہے یہ ایک مفید سوسائٹی بنے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنی انسانیت کے رشتے کو بھی ہمیں قائم رکھنا چاہیے، کلیئر بیٹا؟ بیٹا آپ کے لیے جو ہے تو آپ کا یہ چیپٹر میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، آپ کے سامنے آپ کی جو ہے تو ہوم ورک ڈائری آئے گی، آپ لوگوں کے پاس دیکھیں آپ کا ہوم ورک ہے، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ بمائے ترجمہ یاد کریں، سبق رشتہ داروں کے حقوق کتاب صفحہ نمبر 78 79 سے آپ لوگوں نے جو ہے تو اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟